بے شک ایسا ہی ہے، ہر مضبوط شخص کے پیچھے بڑا بے رحم ماضی ہوتا ہے۔ ایک مضبوط شخص کبھی بھی بے رحم ماضی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مضبوط نہیں بن سکتا۔ ایک مضبوط شخص اپنے پیچھے بہت ساری بے رحمیاں چھپائے ہوئے ہوتا ہے، ایک تلخ ماضی چھپائے ہوئے ہوتا ہے، اتنا تلخ ماضی کہ جو کبھی اس کے پنوں کو وہ خود بھی ٹٹولنے بیٹھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، شخص کو رونا آ جاتا ہے۔ ایک مضبوط شخص ہمیشہ اپنے پیچھے بہت ساری کہانیاں رکھتا ہے، وہ پھر ہی آ کر مضبوط ہوتا ہے۔ بڑے عجیب طریقے کا پتھر دل ہو چکا ہوتا ہے، بڑا سناٹا اس کی زندگی میں چھا جاتا ہے، بہت زیادہ تلخیاں برداشت کر کے آج اس کو وہ جگہ ملی ہوتی ہے جہاں وہ موجود ہے، اپنے لیے بھی آزمائش کے ساتھ آسائش کمائے ہوئے ہے اور لوگوں کے لیے بھی آسائش مہیا کر رہا ہے، اپنی نسل کے لیے، اپنے ساتھ رہنے والوں کے لیے۔ لیکن یہ چیز بہت عجیب ہے، یہ چیز بڑی عجیب ہے کہ ایک شخص اتنے تلخ ماضی کے ساتھ آج زندگی میں سانس لے رہا ہے۔ فیوچر کو تو اچھا اس نے بنا لیا، لیکن انتھک محنت جو پیچھے اس نے کی کس طرح بھلا پائے گا؟ اتنی محنت کے بعد جب وہ چیز اس کے سامنے آتی ہے نا، اس چیز کی قدر تو ہوتی ہے، لیکن کئی بار اس تھکاوٹ کی وجہ سے اس کو رونا آ جاتا ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ پاک اتنی مشکل سے مجھے یہ چیز ملی ہے، میں تو اس چیز کو پاتے 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 تھک گیا۔ جب وہ اس منزل پر پہنچا، منزل کی خوشی منانے سے پہلے ہی وہ تھک کے گر گیا تھا، تھکن سے چور ہو گیا تھا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہاں بہت اچھا ہوا مجھے منزل مل گئی، لیکن بہت عجیب ہے یہ سب کہ اتنے سارے جو اس کے زخم پاؤں پر، ہاتھ پر، دل پر، چہرے پر لگ گئے، وہ کیسے جائیں گے؟ وقت مرہم ضرور ہے، لیکن اتنا مرہم بھی نہیں ہے کہ وہ آپ کو وہ تمام غم بھلا دے جو آپ کی زندگی میں پرانے لگے ہوئے ہیں۔ مضبوط ہوتے ہوتے اس میں مضبوطی کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم بات کریں ایک کامیاب انسان کی، اس کے پیچھے بھی اسی طرح ایک بے رحم ماضی ہوتا ہے، ایک تلخ ماضی ہوتا ہے، ایک بہت ایسی مثالیں اس کی زندگی میں ہوتی ہیں کہ جہاں سے وہ جوجھتا ہوا نکل کر آتا ہے۔ بڑا ہی عجیب ہو جاتا ہے پھر وہ شخص جہاں اپنی بیٹھتا ہے کہانی سنانے لگتا ہے۔ اکثر لوگ اس کی یہ تلخ کہانیاں سننا نہیں چاہتے، حالانکہ اس میں بہت بڑا میسیج ہوتا ہے ان آنے والوں کے لیے جو اب اگر ان باتوں کو نہ دہرائیں تو وہ آسانی سے اپنی منزل تک پہنچ سکتے ہیں۔ لوگ سننا بھی تو نہیں نہ چاہتے، خود تو ڈوب آیا ہے، ہمیں نہیں جانے دیتا۔ سیکھنا چاہیے ان مضبوط لوگوں کے بے رحم ماضی سے، بہت کچھ سیکھنے کو جو ملتا ہے تو سیکھنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ اکثر لوگ بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا بہت پسند کرتے ہیں، ان سے اچھی باتیں سیکھتے ہیں، اور یہ اچھی بات بھی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی میں جتنی تلخیاں جھیلی ہیں اور آج وہ جس مقام پر ہیں، تو آپ وہ بات جو انہوں نے 10 سال لگا کے سیکھی، آپ وہ بات 1 منٹ میں سیکھ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس تو وہ 1 منٹ بھی نہیں ہے۔ نہ اس ماضی کی رسپیکٹ کرتے ہیں آپ جو اس پر گزری، اور نہ ہی آپ ان سے کچھ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ خود سیکھیں گے۔ تھوڑی سی مہلت، تھوڑی سی زندگی ملی ہے، لوگوں کے تجربے سے سیکھنے کی کوشش کریں۔ ایک مضبوط شخص جس کے پیچھے ایک بہت تلخ قسم کا، اسٹرانگ قسم کا، کڑوے قسم کا، زہریلے قسم کا ماضی ہے، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ اس سے سیکھ لیں گے تو آپ بہت آگے چلے جائیں گے۔ اور یہ بات بھی سمجھنے کی کوشش کریں کہ اگر آپ کی زندگی میں اتنی تلخی ہوتی تو شاید آپ برداشت نہ کر پاتے۔ اس نے کر لیا ہے نا برداشت، تو اس کا ادب کریں، اس کی عزت کریں، اس کو وقت دیں، اس کے ساتھ بیٹھیں، سنیں، سیکھیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ زندگی اتنی خوبصورت ہے، لیکن خوبصورتیاں عجیب طریقے سے آ کر ملتی ہیں۔ بارہا نیا دن نئی آزمائش لے کر آتا ہے۔ بارہا ہم ان تمام چیزوں سے جن سے ہم کسی بھی ویڈیو میں، ٹی وی پہ، موبائل پہ، کہیں بھی پڑھ کر، دیکھ کر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی آسانی سے مل جائے، وہ آسان کیوں نہیں ہے؟ جب بھی ڈھکن ہٹایا تو سانپ سامنے آیا، پتھر ہٹایا تو کیڑے مکوڑے سامنے آ گئے۔ کیوں؟ چیزیں لوگ پتھر ہٹاتے ہیں انہیں ڈائمنڈ مل جاتے ہیں، ہم پتھر ہٹائیں تو کیڑے نکل آتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ آپ کا اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے. آپ اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں. اتنا زیادہ سنوار دے گا وہ آپ کو کہ آپ کی یہ جو بہت ساری تلخیاں زندگی میں ہیں یہ ختم ہوتی چلی جائیں گی. ایک تلخ ماضی تو ہے ہی، ایک تلخ مستقبل تو نہیں ہوگا نا. بہتر ہے کہ اپنے رب کو ٹائم دیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کو سمجھا جائے، اور ایک ایسا مضبوط انسان بنا جائے جس میں وقت پر جگہ پر پہنچ جانے کی خوشی بھی ہو، اور تھکاوٹ تھوڑی سی دیر میں ختم ہو جائے گی تو دوبارہ سے اٹھ کر وہ اس جگہ کو منائے کہ ہاں میں آ گیا، میں یہاں آ گیا، مجھے وہ چیز مل گئی جو میں نے چاہی تھی. خوب سے خوب تر کی تلاش انسان کو پریشان اور بگاڑ کے رکھ دیتی ہے. بہتر ہے جو مل گیا اس پر شکر ادا کریں. شکر ادا کرنے سے زیادہ ملے گا، الحمدللہ کہنے سے زیادہ ملے گا، اور استغفر اللہ کہنے سے اور زیادہ ملے گا. کہتے چلے جائیں، مانگتے چلے جائیں، ملتا چلا جائے گا. مجھے سننے کے لیے بہت شکریہ. پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گی. ڈیلی موٹیویشن، ڈاکٹر فاطمہ زہرا، سائننگ آف.